چولہ کا ایک پروسیس چل رہا تھا جس پہ لوگ مطمئن تھے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب نے جب وہاں پہ کہہ دیا کہ 700 لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے نکالنا ہے، اسی کی وجہ سے لوگ متحد ہو گئے. لوگوں نے سوچا، لوگوں نے پھر کہا کہ ہم نے مسنگ چولہ نہیں، بلکہ ہم نے جتنے بھی حقوق ہمارے بنتے ہیں دیامر باشڈم متاثرین کے، ان سب کو حاصل کریں گے. اسی لیے آئے. جبکہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جلدی میں ہو رہی ہے، جلدی میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ تحریک گزشتہ 3 سالوں سے جاری ہے اور اسی جاری تحریک کا ایک تسلسل ہے. ابھی اس میں لوگوں نے اپنے ڈیمانڈ میں پڑھایا ہے جو ان کا حق ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دم سارے حقوق وصول کریں گے، ہم قسط کے طریقے سے وصول نہیں کریں گے. اس لیے سارے متاثرین جمع ہو گئے. اچھا، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو پیش کیا آپ نے، اس کے بنیادی اور اہم نکات نظر نشری ڈالیں. سب سے جو پہلے بنیادی نکات ہیں لوگوں کے لیے ہے کہ مسنگ چولہ کا جو حقدار ہیں، جنہوں نے 2015 کے ایوارڈ میں اپنے گھر کے چک لیے، ان کو مسنگ چولہ کا حق تسلیم کیا جائے. جو وفدا اور نے تسلیم بھی کر چکے ہیں، کچھ مسائل آنا کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے. 18,000 ایکڑ جو زمین ہے مفت میں لی گئی ہے، اس کو صوبائی حکومت کی زمین تصور کر کے فری میں وفدا نے وصول کیا ہے. اس کے لوگوں کا تحفظات ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ملکیتی زمین ہے. 1952 کے معاہدے کے مطابق جتنی بھی وہاں پہ جنگلات ہیں، زمین ہے، بنجر جو کچھ ہے وہ ہماری ملکیتی ہے. اسی طرح سے سرکار نے جو فری میں لیا ہے، اس کی جو پیمنٹ ہے لوگوں کو کر دیا جائے. اس کا لیفٹ آور کی زمین ہے جو باشڈم کی ضد میں آ رہی ہے، اس کو وہاں پہ پیمائش کر کے پیمنٹ نہیں کر دی گئی. لوگوں کا مطالبہ ہے اس کو پیمنٹ کر دیا جائے. اس کے علاوہ ہمارے جو ملازمین ہیں 116 تک، جن کا گریویٹ الائنس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے، ریٹن میں ہوا، ابھی اس پہ وہ عمل کرنے کے بجائے وہاں سے ڈونٹ سے لوگوں کو لے کر رہے ہیں. حالیہ جو ہمارا اسپتال اپنا ایک وفدا نے تھور کالونی میں اس کو فنکشنل کیا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے ملازمین جو ہیں پنجاب سے لے کر ہیں. اب تو ظلم وہی بھی ہوا ہے کہ کنسلٹنٹ کمپنی، تعمیراتی کمپنی، جتنی بھی وہاں پر کمپنیاں کام کر رہے ہیں، وہاں سویپر سے لے کر جراور سے لے کر کوک سے لے کر جتنی بھی بے ملازمتیں ہیں وہ گلگت بلتستان دیامر کے لوگوں کو دینے کے بجائے ڈونٹ سے لے کر ہیں، جس پر لوگوں کو تحفظات ہیں. لوگ کہتے ہیں گریویٹ الائنس کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہو. کنسلٹنٹ کی جو کمپنیاں یا تعمیراتی کمپنیاں ہیں اس میں یہاں کے لوکل ملازمین کو ترجیح دی جائے. اس کے علاوہ جو ملازمین وفدا کے اندر دیامر کے ہیں، کنٹلجنٹ ہیں، کانٹیکٹ ہیں، ڈیلی ویج پہ ہیں، ان کو پرمٹ کر دیا جائے. اس کا جو مشترکہ سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے عوام دیامر کا، وہ ہے کہ دیامر باشڈم کی جو 80% زمین جو ہے وہ دیامر کی ضد میں آ رہی ہے. اس لیے رائلٹی میں 80% حصہ گلگت بلتستان کو دیا جائے. اور داسودم میں ہماری جو زمین جا رہی ہے وہ 35 کلومیٹر جا رہی ہے. اس لیے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ داسودم سے 30 کلومیٹر ہمیں بجلی دی جائے، رائلٹی دی جائے. اور اس کے علاوہ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کو دیامر باشڈم سے فری بجلی دی جائے. اچھا، آپ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے اس تحریک کے ذریعے؟ میں حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماضی بھی اپنے حقوق کے لیے ہمارے دیامر کے متاثرین نکلے، اور جب انہوں نے تحریک زور پہ کی تو ان کے اوپر وہاں پہ حملے کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ہمارے جو ہیں 2 بھائی شہید ہو گئے اور 5 جو ہیں زخمی ہو گئی. یہ ایک لت بن گئی ہے ریاست کو، حکومت پاکستان کو. جب تک وہ ہمارے خون نہ چوس لے اس وقت تک ہمارے مطالبات حل نہیں کرتے. اب ہم نے بھی یہ عہد کر لیا ہے کہ جہاں خون کے نذرانے دینے پڑیں یا زخمی ہونا پڑے، ہم اپنے مطالبات کے